پاؤں میں سویلنگ، جب آپ جوتا پہنتے ہیں تو جوتا نشان چھوڑ جاتا ہے، جب جرابیں پہنتے ہیں جرابوں کے نشان آپ کے پاؤں پر آ جاتی ہیں، شام تک آپ کے پاؤں بہت زیادہ ہیوی محسوس کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پاؤں میں پانی بھر گیا ہو۔ یہاں پہ سب سے ضروری جو بات ہے کہ آخر پاؤں میں پانی بھرتا کیوں ہے، آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر علی مرسندہ، اور آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ پاؤں میں سویلنگ ہونے کی کیا وجہ ہے، پاؤں سوجتا کیوں ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اور فزیوتھراپی میں اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے۔ اور صرف میں آپ کو چند ایکسرسائزز بتاؤں گا جس سے آپ کی یہ سویلنگ ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں کہ سویلنگ اصل میں ہوتی کیا ہے۔ ہماری باڈی میں کامنلی بلڈ، آکسیجن، نیوٹریشن اور مختلف قسم کے فلوئڈز ہوتے ہیں جو باڈی میں سرکولیٹ کرتی ہیں۔ نارمل جو باڈی ہوتی ہے وہ باڈی بیلنس کرتی ہے اس فلوئڈ کو، کبھی بڑھنے نہیں دیتی، اوپر نیچے نہیں ہوتا، سارے فلوئڈ ایکول رہتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے، جب ٹیشو میں زیادہ یہ فلوئڈ اکٹھا ہونے پڑ جاتا ہے، زیادہ کولیکٹ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں سویلنگ ہوتی ہے، یا اڈیما اسے کہا جاتا ہے، سویلنگ یا اڈیما۔ بالکل ایسے ہی اس کی مثال لے لیں تو ایک فوم یا اسپونج آپ نے لیا، اس میں پانی بھر لیا، جس طرح وہ سویل ہو جاتی ہے اسی طرح یہ ٹیشو سویل ہو جاتی ہیں۔ اب اس کی کامن کازز کیا ہیں؟ جو لوگ گھنٹوں کھڑے رہتی ہیں، یا ان کا ایسا کام ہے کہ سارا دن ایک ہی کرسی پہ بیٹھے رہتی ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے، گریوٹی، جو زمین کی گریوٹی ہے وہ فلوئڈ کو نیچے کی طرف پل کرتی ہے۔ گرمی میں بھی بلڈ ویسل ایکسپینڈ ہو جاتی ہیں، اس لیے سویلنگ بڑھ سکتی ہے۔ جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کی سویلنگ بڑھ سکتی ہے، یا آپ نے زیادہ نمک والا چیزیں استعمال کرنا، نمک والے کھانے استعمال کرنا شروع کر دیں تو زیادہ نمک کا انٹیک کرنا بھی آپ کی سویلنگ کو بڑھا سکتا ہے۔ آپ کے جوڑوں میں اگر سوزش ہے، پاؤں کے علاوہ بھی اگر جوڑوں میں سوزش ہے تو نمک کے استعمال سے وہ سوزش بڑھ سکتی ہے۔ اب اگر کسی کو میڈیکل ایشو ہے، کسی کو ہارٹ ایشو ہے، کڈنی کا ایشو ہے، یا لیور کا ایشو ہے، اس کنڈیشن میں بھی یہ پاؤں کی سویلنگ ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریگننٹ وومن میں جب کہتے ہیں پاؤں بھاری ہو گیا، ان کے بھی پاؤں میں سویلنگ ہوتی ہے۔ اور ایک کنڈیشن ہوتی ہے ڈی وی ٹی، جس میں بلڈ کلوٹ بنتی ہیں بلڈ ویسلز میں، اس کنڈیشن میں سویلنگ ہونا یہ ایمرجنسی کی علامت ہے۔ میں آپ کو یہ ریڈ فلیگز بھی یہاں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی ایک ٹانگ میں آپ کی سڈنلی سویلنگ ہونے پڑ گئی، مطلب اچانک سے کوئی پتہ نہیں تھا، سوجنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ سیویئر پین ہے، آپ کو بہت زیادہ درد ہے، اور ریڈنس بھی اس کے ساتھ شو ہو رہی ہے، بخار بھی ہو رہا ہے، آپ کی سانس لینے میں بھی اور آپ کی چھاتی میں بھی پین فیل ہو رہا ہے، آپ کا سکن کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے، یہ علامات جو ہے نا، یہ ایمرجنسی کی علامات ہیں۔ آپ فوراً سے فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، گوگل پہ ڈائگنوز مت کریں۔ گوگل کے سہارے آپ بیٹھ کے اگر ڈائگنوز بنانے بیٹھیں گے تو وہ صورت میں آپ کو زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب فزیوتھراپی اس کی کیا ہوگی؟ میں اکثر بتاتا ہوں کہ ایک یا دو ایکسرسائز سے زیادہ میں گائیڈ نہیں کرتا۔ تو ابھی اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کاف مسل ہیں، ہمارے پنڈلی کے جو مسل ہیں، وہ ایز اے سیکنڈ ہارٹ کام کرتی ہیں۔ آپ کی بلڈ فلو جو ہے نا اس کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کنڈیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے، صرف اور صرف آپ نے اینکل پمپس کرنی ہے، جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے، پاؤں اوپر کی طرف، پاؤں نیچے کی طرف۔ اس کو 3 سیٹس میں کریں اور اس کی 10 سے 15 ریپیٹیشن روز کریں۔ بس آپ سمپل یہ ایکسرسائز ہی کرنا شروع کر دیں تو آپ کی پاؤں کی سویلنگ بالکل کم ہو جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اور کوئی مسئلے نہ ہوں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے اگر باقی مسئلے بھی ساتھ ہیں تو وہ ایمرجنسی کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو سمپل سویلنگ ہے، آپ زیادہ دیر کھڑے رہتے ہیں، یا آپ واک نہیں کرتے، یا آپ کا چیئر پہ بیٹھنے والا کام ہے، تو اس صورت میں اگر سویلنگ ہوئی ہے، یا ہوتا ہے کبھی کسی کو جوائنٹ ڈیزیز ہو گئی، گھٹنے میں اگر مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی سویلنگ پاؤں تک چلی جاتی ہے کبھی کبھی، تو اس کنڈیشن میں جو ہے نا آپ کی اگر سویلنگ ہے تو وہ یہ سمپل ایکسرسائز کرنے سے کم ہو جائے گی۔ یہ ایکسرسائز کرنی ہے، اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے تھوڑی سی واکنگ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے جب رات کو سوئیں یا جب لیٹیں تو پاؤں کو اپنے دل کے لیول سے اوپر رکھنا ہے، مطلب کہ پاؤں کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ لینا ہے تاکہ آپ کے وہ پاؤں اوپر کی طرف رہیں۔ اور سب سے ضروری جو چیز ہے، آپ نے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے، کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے بھی سویلنگ ہوتی ہے۔ اور وہ جوتے جو ویری ڈسکمفرٹ فیل کرواتے ہوں آپ کو، مطلب بہت ٹائٹ قسم کے جوتے، مطلب کہ لوگ، میں مثال دوں کہ پیشابی چپل وغیرہ یہ بڑے ٹائٹ قسم کے پہنتے ہیں، تو اس صورت میں بھی یہ آپ کو سویلنگ کاز کر سکتی ہے۔ میں آپ کو یہی بتاتا چلوں، یہ پاؤں کا سوجنا کوئی کاسمیٹک ایشو نہیں ہے،
یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی باڈی آپ کو سگنل دے رہی ہو کہ آپ کو کوئی بیماری ہونے والی ہے۔ تو بالکل احتیاط کریں، جو میں نے کنڈیشنز، جو ریڈ فلیگز بتائی ہیں، جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کو پہلے نوٹس کریں۔ تو اگر وہ نوٹس آپ نے کر لیں تو آپ نے دیکھا یہ علامات کس صورت میں ہو سکتی ہیں، تو آپ کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر آپ کو سمپل سویلنگ ہے، پاؤں سوج رہے ہیں، تو یہ سمپل جو ایکسرسائز میں نے بتائی ہیں اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ روٹین میں آپ نے چینجز کرنی ہے، تو وہ چینجز صرف کر کے آپ کا پاؤں کا مسئلہ بالکل حل ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں ہم کمپلیٹلی ایکسپلین کریں گے کہ جوڑوں کا درد، اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں جوڑوں کا درد ہمیں رہتا ہے، تو انشاءاللہ وہ ایکسپلین کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔